کا ارشاد فرمایا جو مجھ پر صبح و شام کو دفاع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شکر کے ساتھ آپ دعا کریں گے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ آج کی جس میں ہمیشہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف سے پہلے کچھ باتیں اس کے ساتھ حاصل کی گئی اور اگلے وقت انشاءاللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری شریف جس کا درس سنا اس پر گفتگو ہوگی کہ اس بخاری شریف کا انتخاب درس کے لیے کیوں کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو ایک لقب ہے جو آپ کی سب سے بڑی شان ہے وہ ہے امیر المؤمنین فی الحدیث ہونا۔ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہ حدیث کے معاملے میں تمام مسلمانوں کے امیر یہ آپ کو لقب دیا گیا، اور دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حدیث کے میدان میں عطا کیا۔ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے۔ آپ خود بھی عالم دین تھے اور آپ کے جو والد تھے وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں ماوراء النہر۔ ماوراء النہر کا ایک علاقہ ہے جس کا نام تھا بخارا۔ اس بخارا کے علاقے میں چونکہ آپ کی ولادت ہوئی تھی تو اس نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ یہ بخاری کا لفظ اتنا مشہور ہوا کہ اگر کوئی سمپل لفظ بخاری کہے کہ بخاری یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد آپ ہی کی ذات لی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کی ولادت 13 شوال المکرم 194 ہجری کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ہوئی تھی۔ یہ جو بھی ہمارے دن میں شوال المکرم کا مہینہ موجود ہے، ہر شوال المکرم میں آپ کا یہ ولادت کا دن بھی آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی چھوٹے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا اور آپ یتیم ہو گئے تھے، اور آپ کی جو بھی تربیت و پرورش ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ نے کی ہے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ بچے معاشرے میں رلتے پھرتے ہیں، یہ بہت عجیب سا ہے۔ اگر ماں ہمت کرے، رشتہ دار ہمت کرے تو ایسا شخص جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے وہ بھی معاشرے کا امیر المومنین فی الحدیث بن کر بھی ابھر سکتا ہے۔ تو تربیت کرنے کی بات ہوتی ہے، آپ کی والدہ کی ایسی تربیت رہی کہ آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی امام بخاری کا نام زندہ ہے۔ اچھا، آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کی آنکھیں چلی گئی تھیں، بینائی آپ کی چلی گئی تھی۔ آپ کی والدہ آپ کے لیے بہت رو رو کے گر گرا کے دعائیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی والدہ کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچے کو بینائی عطا فرمائے گا۔ جب آپ صبح بیدار ہوئی تو امام بخاری کی بینائی واپس آ چکی، تو یوں آپ کو بینائی کا سلسلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، اور پھر جسے آپ نے خدمت حدیث میں استعمال کیا۔ آپ کی جب عمر 10 سال کی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال کی عمر کا بھی بچہ ہی کہلاتا ہے، بڑا شمار نہیں ہوتا وہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت آپ کو حدیثیں حفظ کرنے کا شوق ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان کو یاد کیا جائے، اور خالی یہ نہیں کہ حدیثیں یاد کرنا بلکہ ان حدیثوں کی جو سند ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے اتوار بھی بیان کیا تھا کہ سند کسے کہا جاتا ہے، وہ واسطے اور ذریعے
کہ جن سے ہم تک حدیث پہنچتی ہے، صحابی سنتے ہیں، صحابی سے تابعی سنتے ہیں، تابعی سے تبع تابعی، اور آگے پوری چین چلتی ہے۔ تو یہ جو پوری ایک زنجیر ہے، اس سلسلے کو یاد کرنا، اس سند کو یاد کرنا، یہ بھی شامل تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی 10 سال کے تھے، آپ نے حدیثیں یاد کرنا شروع کی تھی، حتیٰ کہ لوگوں کو کوئی حدیث یاد نہیں ہوتی تھی نا، تو اسی 10 سالہ لڑکے کو روک کر اس سے پوچھا کرتے تھے کہ بیٹا وہ حدیث تو ذرا میں بتا دو۔ ایک مرتبہ آپ ایک محدث تھے اس زمانے کے، ان کا نام داخلی بتایا جاتا ہے، محدث داخلی۔ ایک مرتبہ وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حدثنا عن ابی زبیر عن ابراہیم، کہ ہمیں جو حدیث ہے یہ پہنچی ہے ابو زبیر کے ذریعے سے، اور ابو زبیر نے یہ حدیث روایت کی ہے ابراہیم سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی 10 سال کی عمر کے ہیں، آپ نے ان سے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدیث بتائی ابو زبیر نے، اور ابو زبیر کو حدیث بتائی ابراہیم نے، آپ نے کہا کہ ابراہیم کے شاگرد ابو زبیر نہیں ہیں۔ اچھا، وہ جو محدث تھے وہ کتاب کھول کے درس دے رہے تھے باقاعدہ، انہوں نے کتاب کھول کے یہ نام بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جھڑک کے بٹھا دیا کہ تم 10 سال کے لڑکے ہو، ذرا تمہیں کیا پتہ؟ امام بخاری نے کہا کہ آپ اس کو چیک کر لیں کہ ابراہیم کے شاگرد ابو زبیر نہیں ہیں۔ وہ گھر کے اندر گئے، اسی کتاب کا جو دوسرا نسخہ تھا، اسی کی نقل جو تیار کر کے اصل رکھی ہوئی تھی، اس کو لے کے آئے، اور آپ نے جب اس کو چیک کیا تو اس میں ابو زبیر نہیں تھا۔ انہوں نے امام بخاری سے پوچھا کہ لڑکے تم بتاؤ کہ ابو زبیر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ابراہیم کے شاگرد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو زبیر ان کا نام نہیں ہے، ان کے شاگرد کا، ان کے شاگرد کا نام زبیر بن عدی ہے، اور آپ ابو زبیر کے نام ان کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے چیک کیا تو واقعی وہاں پر ابو زبیر نہیں تھا، وہاں پر زبیر بن عدی لکھا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 16 سال کی عمر میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور جب آپ حج کے لیے 16 سال کی عمر میں تشریف لے گئے تو وہیں پر آپ نے جو وہاں کے محدثین تھے ان سے حدیث روایت آپ نے کرنا شروع کی، اور وہیں پر پھر مکے کے اندر ہی آپ نے سکونت اختیار کر لی۔ آپ کے جو گھر والے تھے وہ تو واپس آ گئے، لیکن آپ مکے کے اندر ہی رہے، اور وہاں پر آپ نے جو بڑے بڑے شیوخ تھے ان سے حدیثیں آپ نے لینا شروع کی، اور آپ نے یاد کرنا شروع کی۔ حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا غضب کا عطا فرمایا تھا کہ آپ نے جو حدیثیں یاد کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو علماء بتاتے ہیں کہ 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آتی تھیں۔ 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں، صرف حدیثیں نہیں، ان حدیثوں کی سند، کہ کون سی حدیث کس سند کے ساتھ ہے، اور سند میں اگر کوئی ابراہیم نام کا بندہ ہے تو اس کا والد کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، اس نے کن استادوں سے پڑھا ہے، اس کے شاگرد کون ہے، اگلا پچھلا سارا ریکارڈ ہر راوی کا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن کے اندر موجود تھا۔ اس انداز پر آپ نے 6 لاکھ حدیثوں کو یاد کیا۔ آپ کے ایک ساتھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام بخاری کے ساتھ سبق پڑھنے جاتے تھے بصرہ کے محدثین کے پاس۔ اچھا، ہم سب جاتے تھے تو کاپی اور پین لے کے جاتے تھے، وہ جو بھی حدیثیں بیان کرتے تھے تو ہم دوات اور سیاہی ہمارے پاس موجود ہوتی تھی، اور ہم ڈبو کے کاغذ پہ لکھا کرتے تھے۔ امام بخاری کو دیکھتے تھے وہ کچھ لکھتے ہی نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں بس۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ یار بڑا شاندار درس ہوتا ہے، اتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، تم بھی کچھ لکھا کرو۔ تو امام بخاری کو جواب ہی نہیں دیتے تھے، اور ہم کہتے تھے یار ایک ایسا بندہ اتنی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، اس کو چاہے لکھے، یہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ بتاتے ہیں کہ 16 دن گزر گئے، 16 دن امام بخاری نے کچھ بھی نہیں لکھا، اور ہم سب کے سب روزانہ لے کے جاتے تھے اور پرچوں پہ لکھتے تھے۔ 16 دن گزرنے کے بعد امام بخاری نے کہا کہ تم لوگ مجھے بار بار ملامت کر رہے ہو کہ تم لکھتے کچھ نہیں ہو، سب ضائع ہو رہا ہے، سب ضائع ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تقریباً 15,000 حدیثیں 16 دنوں میں لکھ لی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 15,000 حدیثیں۔ امام بخاری نے کہا سناؤ، دیکھ کے سناؤ جو تمہارے پاس لکھی ہوئی۔ وہ آپ کے ہم درجہ، آپ کی کلاس فیلو یہ بتاتے ہیں ہمارے لکھے ہوئے میں کئی جگہ پر غلطی تھی، امام بخاری کے بتانے میں کہیں پر بھی غلطی نہیں۔ ایسا حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمایا، 16 دن کے اندر 15,000 حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بس جا کر تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور وہ سب کا سب جو ہے وہ لکھ کر آپ جو ہے وہ لکھ نہیں رہے، لیکن آپ کے حافظے میں بالکل بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، ہر بندہ امام بخاری نہیں ہوتا۔ میں بہت سے بیانات کرتا ہوں، الحمدللہ محنت کر کے بیانات کیے جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں۔
لکھنے کی ہوتی ہیں، یاد کرنے کی ہوتی ہیں، کبھی بھلانے کی نہیں ہوتی۔ مگر آج کل شاید لوگ خود کو امام بخاری کی اولاد میں سے سمجھتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ کان میں جو آواز پڑ گئی تو کبھی زندگی میں ہمیں بھولنے کی ہے ہی نہیں۔ تو علم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو نوٹ کرنا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ علم کو لکھ کر قید کر لینا چاہیے۔ آپ کے ایک اور کلاس فیلو تھے، ان کا نام تھا محمد بن اظہر۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم بھی ایک جگہ پر امام بخاری کے ساتھ حدیثیں پڑھنے جایا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار یہ جو لڑکا ہے محمد بن اسماعیل، یہ کچھ لکھتا ہی نہیں ہے، آتا ہے بس حدیث کے اس میں بیٹھ جاتا ہے، کچھ لکھتا نہیں، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ان کی کلاس فیلو تھے، یہ اس بندے کو کہنے لگے اگر کبھی کوئی حدیث تم سے لکھنے میں رہ جائے نا تو ان کے پاس آنا، ان سے پوچھنا، یہ تمہیں بتا دیں گے۔ تمہارے لکھنے میں وہ کمال نہیں ہے جو ان کے سن کر یاد کر لینے میں کمال ہے۔ حتیٰ کہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی کلاس میں استاد نے ایک حدیث بیان کی، اور حدیث بیان کی کنیت کے ذریعے۔ کنیت ہوتی ہے نا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو قاسم، اچھا امام بخاری کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ مختلف بزرگان دین کی کنیتیں ہوتی ہیں، تو کنیت رکھنا سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو مختلف حدیث کے بیان کرنے والے راوی ہوتے تھے، سند میں جو امام ہوتے تھے، ان کی کنیتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو استاد نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی اور آپ نے کہا کہ حدثنا سفیان عن ابی عروبہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ۔ 3 نام آپ نے سند کے ایسے لیے جن میں نام نہیں تھا، کنیت تھی صرف۔ استاد نے پوچھا یہ بتاؤ یہ ابو عروبہ کون ہے، ابو خطاب کون ہے اور ابو حمزہ کون ہے؟ وہ جو لکھنے والے تھے، جو حدیثیں نوٹ کرتے تھے، کوئی بھی ان کے نام نہیں بتا سکا ان کنیت والوں کے۔ امام بخاری سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو عروبہ یہ معمر بن راشد ہے، ابو خطاب یہ قتادہ بن دعامہ ہے، اور ابو حمزہ سے مراد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کنیتیں آپ کو جب پتہ تھی تو اس کے ساتھ آپ کو نام بھی پتہ تھے۔ معلوم ہوا کہ خالی حدیثیں آپ نے رٹی نہیں تھی، بلکہ ان حدیثوں کے معنی بھی آپ کے ذہن میں تھے، اور وہ حدیثیں جنہوں نے بیان کی تھی ان کے حالات سے بھی آپ پورے طریقے سے واقف تھے۔ ایک مرتبہ سمرقند علاقہ، جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعد میں تشریف لے گئے تھے، وہاں کے 400 محدثین نے امام بخاری کا امتحان لینا چاہا کہ یار یہ کیا بندہ ہے، لکھتا کچھ بھی نہیں ہے مگر حافظے میں سب موجود ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کام کیا کہ جو عراق کے علماء کے پاس حدیث کی سندیں تھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عراق تک جو حدیثیں پہنچیں اور جن علماء کے ذریعے پہنچیں ان کی سندیں الگ تھیں، شام کے علماء کی سندیں الگ تھیں، اسی طرح یمن کی، حجاز کی، مختلف ممالک کی جو سندیں ہوتی ہیں، جیسے پاک و ہند کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ خاندان ہے جہاں پر تمام مکاتب فکر کے علماء کی حدیث کی سندیں آ کر مل جاتی ہیں۔ اسی طرح دیگر ممالک میں اور بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مختلف ممالک کے علماء کی سندیں تھیں نا، ان کو آپس میں مکس کر دیا۔ مثال کے طور پر عراق میں جو حدیث جس سند کے ساتھ تھی، انہوں نے عراق والی سند ہٹا کر وہاں پہ یمن والی سند لگا دی۔ اسی طرح جو حدیث یمن میں جس سند کے ساتھ تھی، وہ یمن والی حدیث تو باقی رکھی مگر اس کی سند ہٹا کر حجاز کی سند وہاں پر لگا دی۔ تو مختلف ممالک کی جو حدیث کی سندیں تھیں وہ سب کے سب مکس کر کے نا امام بخاری کے سامنے رکھ دی اور پوچھا بتاؤ یہ حدیثیں صحیح ہیں کہ نہیں؟ امام بخاری نے فرمایا یہ ساری حدیثیں تو صحیح ہیں، البتہ ان کی سندوں کا مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے ہر ملک کی حدیث کی جو سند تھی آپ نے وہ ساری کی ساری الگ کر کے رکھ دی، اور وہ 400 محدثین دیکھتے رہ گئے کہ اس بندے نے کس طرح ساری حدیثوں کے اندر سے جو ملاوٹ تھی اس کو سارا ختم کر کے رکھ دیا۔ آپ یہ دیکھیں ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ کس ملک میں کون کون سی حدیث پہنچی ہے اور کس ملک میں کون کون سی حدیثیں کن کن واسطوں سے پہنچی ہیں، وہ سب کی سب امام بخاری کو ازبر تھیں، اور جب ان کے سامنے ملا کر رکھا گیا تو آپ کو وہ دھوکہ نہ دے سکے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب آپ بغداد تشریف لے گئے تو بغداد کے علماء نے کہا کہ بھئی ہم بہت بڑا مجمع جمع کریں گے اور اس کے اندر امام بخاری کا امتحان لیا جائے گا، پتہ چلے گا ان کو کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 100 حدیثیں لیں، ان 100 حدیثوں کی سندوں کے جو راوی تھے بیان کرنے والے آپس میں ملا کے رکھ دیا ان کو۔ حدیثیں تو وہی رہی، ان 100 حدیثوں کی سندوں کو آپس میں ملا کر رکھ دیا، کسی کا نام راوی کا ادھر کر دیا، کسی کا ادھر، کسی کا ادھر، اور اس کے لیے انہوں نے 10 بندوں کا انتخاب کیا۔ ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا،
اب وہ 10 بندے ایک ایک کر کے کھڑے ہوتے رہے، ہر بندہ 10 حدیثیں پڑھتا 10 سند کے ساتھ، اور امام بخاری سے ہر حدیث پڑھ کے پوچھتا کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ امام بخاری کہتے کہ یہ حدیث مجھے نہیں معلوم۔ اسی طرح 10 کے 10 بندوں نے حدیثیں پڑھ دی، 100 حدیثیں پڑھ دی گئی۔ اب وہ لوگ جو امتحان لینے کے لیے آئے تھے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جناب دیکھو امام بخاری کو پتہ نہ چل سکا۔ جب وہ 10 کے 10 بندے خاموش ہوئے نا، امام بخاری نے ہر بندے کو کھڑا کیا، اور اس نے جس ترتیب سے جو حدیث جس غلط سند کے ساتھ پڑھی تھی نا، آپ نے اسی ترتیب سے وہ تمام حدیثیں صحیح سند کے ساتھ بیان کر دی، اور 100 کی 100 حدیثیں آپ نے پوری ترتیب کے ساتھ پورے مجمع میں بیان فرما دی، اور سارے کا سارا جو مجمع تھا وہ عش عش کرنے لگا۔ حتیٰ کہ آپ کے بارے میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت آپ کی عمر 16 سال بھی نہیں تھی، 13 14 15 سال کے آپ تھے، کہ آپ کسی کے حلقہ درس میں بیٹھے حدیثیں سیکھ رہے تھے کہ ان کے دوست آئے۔ اس وقت امام بخاری اٹھ کے جا چکے تھے، تو جب وہ دوست آئے تو انہوں نے کہا کہ یار تم تھوڑی دیر پہلے آتے نا، ایک لڑکے سے تم کو ملواتا، اس لڑکے کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اچھا، اب وہ باہر نکلے، کہا ہے ابھی لڑکا نکلا تھا کدھر گیا؟ بولا اس طرف گیا۔ وہ پیچھے پیچھے گئے تو امام بخاری مل گئے، انہوں نے رکا، بیٹا ادھر آؤ، بیٹا تمہیں 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ امام بخاری نے کہا مجھے 70,000 سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اور خالی حدیثیں یاد نہیں ہیں، ان حدیث کو بیان کرنے والے جتنے صحابہ ہیں میں سب کے حالات بھی جاننے والا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو حافظہ تھا، جس میں نے آپ کو ذکر کیا کہ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں آپ کو یاد تھیں، اور ان کے تمام کی تمام سندیں اور ان حدیثیں بیان کرنے والوں کے حالات سے آپ واقف تھے، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر حدیثوں کی حفاظت سب سے زیادہ کسی نے کی ہوگی کہ صحیح حدیثوں کا انتخاب، کہ کون سی حدیث کس سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور کون سی حدیث اپنے معنی کے اعتبار سے اور اپنی سندوں کے اعتبار سے بالکل درست ہے، کہ جس سے مختلف مسائل نکالے جا سکتے ہیں، احکام بتائے جا سکتے ہیں، عقیدے نکالے جا سکتے ہیں، ان کی حفاظت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے فرمائی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خالی علم کی دنیا کے نہیں بلکہ عمل کی دنیا کے بھی بادشاہ تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ کا معمول یہ تھا کہ تراویح کی ہر رکعت میں آپ 20 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، یوں تقریباً ایک قرآن سے زیادہ آپ ہر رمضان المبارک میں تراویح کے اندر ختم کرتے تھے۔ اچھا، تراویح ختم کرنے کے بعد جب آپ گھر تشریف لے جاتے تھے تو رات کو جاگ کر سحری تک عبادت کرتے تھے، اس وقفے میں آپ 10 پاروں کی تلاوت بھی فرماتے تھے، مزید بھی عبادتیں ہوتی تھیں، 10 پاروں کی تلاوت رمضان کی ہر رات کے اندر آپ کرتے تھے، اور رمضان کے ہر دن میں فجر سے لے کے مغرب تک کے وقفے کے درمیان آپ پورا ایک قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عمل کی دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، علم کی دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، اور وہ لوگ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو مانتے ہیں، ان کی صحیح بخاری کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8 رکعتوں کی تراویح نہیں پڑھتے تھے، 20 رکعتوں کی تراویح پڑھتے تھے، کہ اگر 8 رکعتوں کی تراویح پڑھے تو پھر مہینے میں تو قرآن ختم نہیں ہوتا، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری تراویح کے اندر ایک قرآن بھی ختم فرما لیا کرتے تھے۔ اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں عجیب سے، اسی طرح کے لوگ جو تقلید کو نہیں مانتے، تو امام اعظم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو امام اعظم کے متعلق جب یہ سنتے ہیں کہ رمضان میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن رات میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے، یوں تقریباً 61 قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو کسی نے بھی نہیں کیا، یہ تو معاملہ درست نہیں ہے۔ وہ خود دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ رمضان کے ایک دن میں ایک قرآن پاک کا ختم فرما لیتے تھے، رات کو 10 سپارے الگ پڑھتے تھے، اور تراویح کے اندر بھی قرآن الگ ختم ہوتا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ امام اعظم کا عمل بھی ٹھیک تھا، امام بخاری کا عمل بھی ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز ہمیں عبادت کی صورت میں مل گئی، اس میں کسی بھی طرح کا انداز اختیار کرنا، کمی یا زیادتی کرنا، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بھی آتا ہے، آپ کا کردار اتنا ستھرا، آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، زندگی میں کبھی کسی کی غیبت میں نے نہیں کی ہے، کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی بیان کی ہو کہ اگر اس بندے کو پتہ چل جاتی تو اس کو برا لگتا۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میری پکڑ بھی نہیں فرمائے گا۔ آپ کا ادب کا عالم یہ تھا، آپ ایک مرتبہ مسجد کے اندر حدیث پاک کا درس دے رہے تھے، حدیثیں بیان کر رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی داڑھی میں تنکا، کوئی اس طرح کا کوئی کچرا وغیرہ تھا، تو اس نے وہ داڑھی سے نکال کے نا مسجد کے فرش پہ ڈالا،
और फिर वहाँ से उठ के निकल गया। इमाम बुखारी की नज़र पड़ गई थी उस पर। जब दर्स ख़त्म हुआ तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला ने उस तिनके को उठाया और मस्जिद से बाहर फेंका। ये अदब का आलम है कि छोटी सी छोटी चीज़ का भी ख्याल रखा जाए, और ख़ास तौर पर जो मस्जिद अल्लाह का घर है या जो दीन के मामलात हैं उनमें हर तरह के अदब की रियायत की जाए। आप इतने माफ़ फरमाने वाले, इतने आला किरदार के थे। एक मरतबा आप बैठे हुए काम कर रहे थे तो आपकी कनीज़ घर के अंदर आई, लौंडी, और आपका कलम दवात सब रखा हुआ था, तो उसकी ठोकर लगी और दवात गिर गई। आपने कनीज़ से कहा कि देख के चला करो। कनीज़ आगे से गुस्सा हो गई, कहने लगी कि जब रास्ता ना हो तो फिर क्या किया जाए, फिर तो इसी तरह चलूँगी मैं। अब कोई घर की हमारी नौकरानी हो, कनीज़ तो ज़र खरीद ग़ुलाम एक वो होती थी ना, मिल्क होती थी अपनी। आजकल की जो घरों में काम करने वालियाँ होती हैं वो हमारी कोई ज़र खरीद थोड़ी होती हैं। तो घर की कोई नौकरानी इस तरह जवाब दे जाए तो हमारा सलूक क्या होगा। इमाम बुखारी ने जब कनीज़ का ये अंदाज़ देखा जो इसने इतनी बदतमीज़ी की, आपने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने तुझको आज़ाद कर दिया। इतने आला किरदार के इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मालिक थे। आपका जब विसाल हुआ तो वो चांद रात थी, ईद की यकुम शवाल की चांद रात थी, हफ्ते का दिन था, और जो ईद उल फितर का दिन था यकुम शवाल थी, ईद के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जनाजा पढ़ाया गया, और आपको जब मज़ार में तदफीन की गई आपकी, तो आपकी कब्र मुबारक से कुदरती तौर पर लोगों को बाकायदा तौर पर मुश्क की खुशबू आती थी, और इसी मुश्क की खुशबू की वजह से और उस कब्र की मिट्टी की बरकत की वजह से लोग आते थे और आपकी कब्र से मिट्टी उठा उठा के लेके जाते थे। हत्ता कि 12 इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कब्र को ऊपर से बनाना पड़ा। इतना लोग मिट्टी उठा के लेके जाते थे कि गड़े पड़ जाते थे बाकायदा उसके अंदर। तो लोगों ने बाद में फिर रुकावटें वहाँ पर बनाई कि लोग कब्र तक ना पहुँच सके, और वो लोग जो ज़िंदगी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की को इतना कोई अहमियत नहीं देते थे, जब उन्होंने ये मामला देखा कि इसकी कब्र की मिट्टी में शिफा अल्लाह ने रखी है और मिट्टी से मुश्क की खुशबू आती है, तो वो भी बाद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर आने लगे। जब समरकंद के लोगों को 1 साल कहत का सामना हुआ, बारिशें नहीं हो रही थी, दुआएं कर कर के थक गए, किसी ने कहा कि यार इतनी बुजुर्ग हस्ती तुम्हारे दरमियान, उनका मज़ार है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, उनके यहाँ जाके दुआ करो। तो सारे लोग इज्तिमाई तौर पर जाकर वहाँ जाकर उन्होंने गिड़गिड़ा कर दुआ की। अभी मज़ार के इहाते से निकले नहीं थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बारिश अता फरमाई, मूसलाधार बारिश अता फरमा दी। और एक बुज़ुर्ग हैं वो बयान करते हैं कि जिस दिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इंतकाल हुआ, उसी दिन एक रात पहले मैंने ये ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान जलवागर हैं। तो मैंने देखा कि हुजूर किसी के इंतज़ार में। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके इंतज़ार है? तो आपने फरमाया हमें बुखारी का इंतज़ार है। और आप फरमाते हैं कि जब मैं सुबह उठा तो देखा कि उसी दिन पता चला कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का रात में विसाल हो चुका है। तो इतनी बुजुर्ग हस्ती अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको इतना बड़ा मकाम अता फरमाया, उनकी ये किताब मुरत्तब करदा सही बुखारी शरीफ, अब आपको थी तो 6 लाख से ज़्यादा हदीसें याद, मगर वो 6 लाख हदीसें बुखारी में थोड़ी हैं। बुखारी में तो उलमा की जो मुख्तलिफ तादाद काउंटिंग की है, तकरीबन 7,000 से कुछ कम या ज़्यादा हदीसें, सिर्फ 7,000 से कम। और उसके अंदर भी जो हदीसें मुकर्रर आई मुख्तलिफ उन्वान के तहत, कि एक हदीस में हुजूर ने कुछ चंद बातें बयान की, उसमें कुछ बातें ईमान से मुताल्लिक थी, कुछ इबादत से मुताल्लिक थी, कुछ और दीगर बातों से मुताल्लिक थी, तो वो हदीस 3 टॉपिक्स के तहत आ गई। तो मुकर्रर हदीसें अगर निकाल दी जाए बुखारी की तो वो तो 4,000 से कुछ ज़्यादा बनती है। तो सोचें कि जिस शख्स ने अपनी 6 लाख हदीसों में से 4,000 हदीसों का इंतखाब करके एक किताब मुरत्तब की होगी, उसकी हदीसों की सनद कितनी आला होगी और उसकी हदीसों का मेयार कितना आला होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम बुखारी को बड़ा नवाजा, और हम पर भी ये बड़ा फजल रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी हदीसें हम तक बाकायदा तौर पर पहुँची और हमें हमारे लिए इल्म अमल का सामान हुआ। अगले इतवार को इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि बुखारी शरीफ क्या है, इसका तारुफ और ये इसकी अहमियत क्या है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस हवाले से चंद बातें आपकी गोशगुजार करूँगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।